ماما، وہ مہرماں بیگم کو آواز دیے کمرے میں داخل ہوئی، جو نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ وہ دوپٹے کے حالے میں قید اپنی ماں کے پرنور چہرے کو تک رہی تھی، جو انہماک سے نماز پڑھ کر سلام پھیرنے میں سے پھیرے دعا میں مشغول ہو چکی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ان کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں مہرماں دعا ختم کیے جہاں نماز تک لگائے اس کے پاس جا بیٹھی تھی۔ میڈیسن لے آئی ہوں؟ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو دھوپ کی تمازت سے سرخ پڑا ہوا تھا۔ جی، میڈیسن لے آئی ہوں۔ اور ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہے؟ ڈاکٹر نے ہارٹ سرجری اور کچھ ٹیسٹ کا بولا ہے، وہ دھیمی سی آواز میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے، میرے کچھ بری کے زیورات پڑے ہیں، وہ تم کل بیچ آنا۔ اس رقم سے تمہارے بابا کی سرجری آسانی سے ہو جائے گی اور باقی انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا۔ یہ زیورات ان کے ماں کے تھے، جو ان کی باوج نے انہیں بری کے ساتھ لگائے تھے۔ آج تک انہوں نے ان زیورات کو اپنے سینے سے لگائے رکھا تھا، جس پر ان کی ماں کی انگلیوں کا لمس تھا، جس کو محسوس کیے مہرماں کے رگ و پے میں سکون کی ایک لہر سرایت کر جاتی تھی۔ پر انہیں اب یہ زیورات اپنے مجازی خدا کے لیے اپنے تن سے جدا کرنے ہی تھے۔ ان کی کل کائنات اسود میر تھے، جن کے لیے وہ آج بھی کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ کیا زیورات بیچنا ضروری ہے؟ ہم لون بھی تو لے سکتے ہیں۔ وہ ان کی طرف دیکھے، ازحد حیرانی سے گویا ہوئی۔ نہیں، میں اپنے کندھوں پہ قرض کا بوجھ نہیں سہہ سکتی، وہ دھیمی سی آواز میں بولی تھی۔ اوکے، میں بابا کو میڈیسن دے آؤں اور کوشش کرتی ہوں ہسپتال جانے پہ راضی ہو جائے۔ اگر راضی ہو جاتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا، ورنہ شاید ہم بھی اتنی ہی اذیت کر سکیں گے جتنی کہ وہ نہ چاہ کے بھی برداشت کرتے ہیں۔ سسکیں گے اور میں انہیں ایسے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ پرنیا نے دکھ سے کہتے ہوئے اسود میر کے کمرے کا رخ کیا، اور آج بھی مہرماں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وقت اور حالات انسان کے تنہا راستے پر کھڑا ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ آج بھی ان کی اکلوتی بیٹی زمانے کے تھپیڑے کھائے، دھوپ آندھیوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے باپ کے لیے ہلکان ہوتی پھر رہی تھی، لیکن اسود میر کو اس کی کہاں فکر تھی۔ شاہ ہاؤس کے بڑے سے چھوٹے بڑے سب ڈرائنگ روم میں محفل سجائے بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ شہروز، ریحان، جہانگیر شاہ بزنس سے ریلیٹڈ کچھ اہم گفتگو کر رہے تھے، اور ہادی زرمینے سے اپنا بدلہ لینے کا پلان بنا رہا تھا، جو پاس ہی صوفے پر بیٹھی اپنے موبائل میں مگن تھی۔ اور آسیہ بیگم اور ثریا بیگم کبھی نہ ختم ہونے والی گفتگو میں سر دیے ہوئی تھی۔ موم، چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ ہادی ان دونوں کی بات کو کاٹ کر بولا تو جو انہماک سے آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ تبھی آسیہ بیگم نے زرمینے سے ہادی کے لیے چائے کا کہا تھا، جو منہ بسارے کچن کی جانب بڑھی تھی۔ ہادی بھی ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا اس کے پیچھے لگ بھگ ہائے لڑکی کیسی ہو، وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے سلیب سے ٹیک لگائے بولا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، کیسا رہا کل کا دن؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو کسی سوچ میں گم تھا۔ ہاں، خاصا اچھا۔ وہ دانت نکالتے ہوئے کل کے واقعے کو سوچنے لگا۔ کیوں؟ ایسا کیا تھا جو وہ اس کی ہنسی پہ کوئلے کی طرح جل کے رہ گئی؟ تمہیں بتانا ضروری نہیں۔ وہ اس کے پشت کو گھورے پاس پڑی پانی کی پتیلی کی جانب بڑھاتا۔ کچھ ہی پل میں ہادی نے پانی سے بھری پتیلی فرش پر گرا دی تھی اور ہوشیاری سے کافی دور جا کھڑا ہوا تھا، تاکہ اس کو شک نہ ہو پائے کہ آیا وہ اس نے ہی گرائی ہو۔ شور پہ جیسے ہی زرمینیں پلٹی تھی اور اپنا کام بڑھنے ہوئے دیکھ کر اس کی شکل رونے والی ہو گئی تھی، اس نے خوفناک نظروں سے ہادی کو گھورا تھا، جو انجان بنے چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ اس کی ساری چالاکی اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ اس کو فوراً سمیٹو، وہ رعب سے بولے اس کے قریب آئی۔ خود اٹھا لو، میں تمہارا نوکر تو ہوں نہیں۔ وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لیے سکون سے بولا تھا، اور یہ کام بھی موم اور جہانگیر لالا کے خوشگوار کر دینا۔ اب ویسے بھی کہاں تمہارے پیٹ میں آج کی بات ہضم رہے گی، سو تم ہو ہی پیٹ کی ہلکی، تو کسی بھی ڈر کے بلائے طاق رکھے تسلی سے خوب چٹکارے بھر بھر کے بتانا۔ وہ اس کے طنز سے بھرپور لہجے کو سمجھ چکی تھی۔ ہاں بتا دیں گے، فکر نہ کرو، خوب مسالہ بھر کر بتائیں گے۔ وہ غصے میں برتن پٹکتے ہوئے بولی، ہاں بتا دینا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا ڈرائنگ روم میں چائے لے آؤ، سب تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ نہوس سے کہتا ہوا باہر آیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسے سمیٹ کے جاؤ۔ وہ اس کے پیچھے دوڑی تھی، پر راستے میں پانی پہ بری طرح پھسلنے پر دھڑام سے فرش پر جا گری تھی۔ ہادی جو ابھی باہر جانے کے لیے پلٹا تھا، اس کے گرنے پہ واپس مڑے اس کی حالت پہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گیا تھا۔ زمین پر گری اپنی کمر پر ہاتھ رکھے چلانے میں مصروف تھی۔ ہادی نے بمشکل اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے جھک کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جو درد سے چیخ رہی تھی۔ مسٹر ہادی شاہ، ہمیں
تمہارے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے حلق کے بل چیخی تھی اور اسے گھورتے باہر کا رخ کر گئی۔ ہاں ہاں ہاں، اتنی خوش فہمی جیسے میں اس محترمہ کو سہارا دینے کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ وہ تن سے بھرپور قہقہ لگاتے ہوئے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ پرنیا اسفند میر کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جو اخبار پڑھنے میں مشغول تھے۔ کیسے ہے بابا؟ پرنیا ان کے قریب آتے ہوئے پاس پڑی چیئر پر جا بیٹھی۔ بس اپنے موت کے دن گن رہا ہوں، جو فی الحال بہت بھاری گزرے۔ وہ اخبار تہہ لگائے گمبھیر لہجے میں گویا ہوئی۔ بابا کیا آپ میری ایک بات مانیں گے؟ پرنیا کے لہجے میں ایک آس تھی۔ بابا ہاں بتاؤ۔ پلیز آپ اسپتال چلیں۔ آپ کی کنڈیشن بہت سیریس ہے، میں جانتی ہوں۔ ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا، لیکن انسان کوشش تو کر سکتا ہے نا۔ پرنیا کی نگاہوں میں التجا تھی، جو اسفند میر کو دیکھ کر بھی نظر انداز کر گئے تھے۔ نہیں، بس کچھ زندگی کے پل بچے ہیں، انہیں اسپتال کی قید میں رہ کے نہیں گزارنا چاہتا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں گویا ہوئی۔ کیا آپ جانتے ہیں بابا، اب تک آپ ماما کو کتنی تکلیف دے چکے؟ وہ آپ کو اس اذیت میں دیکھ کر تھک چکی ہے۔ جب آپ سسکتے ہوئے آہیں بھرتے ہیں تو ان کا دل آپ کی حالت پہ کانپ اٹھتا ہے۔ وہ سالوں سے آپ کو ایسے تڑپتا ہوا دیکھ رہی ہے، آخر کب تک آپ ان کا ضبط آزمائیں گے؟ آپ خود کو اور ہمیں تکلیف سے دوچار کر رہے ہیں، آخر کب تک آپ ایسا کریں گے؟ اپنی ضد کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کیوں 10 سال سے ایک ہی بے معنی بات کو اپنے دل میں لیے پھر رہے، جبکہ یہی بات آپ کے دل کو دیمک کی طرح چاٹ چکی ہے؟ وہ دکھ بھرے لہجے میں بول رہی تھی، اس کی آنکھیں نمی سے بھری پڑی تھی۔ میں جانتا ہوں، میں ساری زندگی ایک ایسی چیز کے پیچھے خوار ہوا ہوں جو میری قسمت میں نہیں تھی۔ آخرکار میں اپنے آپ کو بھی تم دونوں سے جدا کر گیا۔ مجھے ملال ہے، میں نے 10 سال مہر ماں کے بغیر کاٹے۔ اس نے میرے رویے کو بلا چو چرا برداشت کیا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور میرے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن پھر بھی میں نے اسے اپنے آپ سے دور کیے رکھا، اور یہ میری غلطی ہے۔ میں اسے تسلیم کرتا ہوں، میں تم دونوں کا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ پرنیا کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے تھے۔ وہ بہت شکستہ دکھائی دے رہے تھے، کچھ آنسوؤں نے بے دردی سے ان کے گالوں کو بھگو دیا۔ نہیں بابا، ایسا مت کہیے۔ وہ ان کے ہاتھوں پہ جھکے بلک بلک کے رو دی۔ اسفند میر آج شرمندہ ہی شرمندہ تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی جان سے پیاری بیٹی کو گلے لگایا، جو اپنی انا کے لپیٹے میں آئی۔ اسے بھی کسی ڈائری کے مانند الماری میں بند کیے بھول چکے تھے، لیکن آج وہ خوبصورت ڈائری واضح طور پر پرت در پرت ان پر کھولتی گئی تھی، جو ان کے لیے ایک بیٹے سے کم نہ تھیں۔ ماضی کے دھول کو ہٹائے آج اسفند میر حال میں قدم رکھ چکے تھے، لیکن وقت کم تھا، محبتیں زیادہ آن پڑی تھیں۔ بس انہیں یہی ملال تھا کہ وہ سمجھنے میں کچھ زیادہ ہی دیر کر گئے۔ پتہ نہیں ہماری بچی کو کس کی نظر کھا گئی ہے، وہ 2 دن سے بستر پر پڑی ہے۔ وہ دکھ سے بول رہی تھی، جن کی آنکھوں سے زرمینے کے لیے پیار جھلک رہا تھا۔ ہادی تو گویا تپ ہی گیا۔ آپ کی بچی کو بھلا کس کی نظر لگنے لگی؟ وہ 2 دن بیڈ ریسٹ کریں گی، ساری نظر اتر جائیں گی، آخر کمر کا ہی تو پین ہے، ہو جائے گا ٹھیک۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہے جیسے گویا پہاڑ سے گر گئی ہے۔ وہ جلتے بھنتے لہجے میں بول رہا تھا۔ اللہ نہ کرے، اتنی منحوس بولیاں کیوں بول رہے ہو؟ وہ دہل اٹھی۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا گھر میں سکون ہے جو آپ سے برداشت نہیں ہونے پا رہا۔ وہ کلس کر رہ گیا تھا۔ آخر وہ بچی تمہیں کہتی ہی کیا ہے جو سارا دن تم اس کے ناک میں دم کیے رکھتے ہو؟ بہرحال اب مجھے تم ایسا فضول بکتے ہوئے نظر نہ آؤ، اور جلد ڈاکٹر کو لے آؤ، زرمین بیٹی کے انجیکشن لگوانے کا وقت ہو گیا ہے۔ ثریا بیگم سختی سے ہادی کو تنبیہ کرتے زرمینے کے کمرے کی جانب بڑھی۔ اس محترمہ کی تیمار داری تو ایسے ہو رہی ہے جیسے کسی محل کی شہزادی ہو۔ وہ نہوس سے سر جھٹکتا باہر کی جانب بڑھا۔ آج رات اسفند میر کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی، جس کے بنا پر انہیں جلد از جلد ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ پرنیا اضطراب کی کیفیت میں اپنی انگلیاں مروڑے ہسپتال کے کوریڈور میں ٹہر رہی تھی۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ واضح طور پہ آیا تھی، بے چینی اس کے چہرے پہ پھوٹ رہی تھی۔ عین اسی لمحے پاس سے گزرتے ہوئے جہانگیر شاہ کی نظر پرنیا اسفند میر پر پڑی، جو کہ اپنے دوست کی عیادت کرنے آیا تھا اور یوں اسپتال دیکھ کے ایک پل کے لیے چونکا تھا۔ جہانگیر شاہ اسی لمحے اپنے دل میں ہمدردی کے جذبات ابھارے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے قریب آیا، پر جیسے ہی اچانک اس کی نظر پاس پڑے بینچ پر بیٹھی ہوئی عورت پر پڑی تو وہ دم بخود کھڑا انہیں دیکھے ساخت رہ گیا، جو انہماک سے تسبیح کے دانے نیچے گرانے میں گم تھی۔ وہ اس چہرے سے نظریں ہٹانا بھول چکا تھا، جو آج 20 سالوں کے بعد انہیں اپنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔
جن کا چہرہ اب جوانی کے کا دور پار کر چکا تھا، لیکن وہ اس حسین چہرے کو آج بھی نہیں بھول پایا تھا۔ وہ پنیا کو فراموش کیے خوشی سے بے قابو ہوئے مہر ماں کی جانب بڑھا تھا۔ پھپھو! عین اسی پکار پہ مہر ماں کی نظریں اس مقابل کی جانب اٹھی تھی۔ وہ اپنی نگاہیں اس چہرے سے ہٹانا بھول چکی تھی، گویا وقت تھم سا گیا تھا، ہر چیز برف کی مانند منجمد ہو گئی تھی۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا ان کا جان سے پیارا بھتیجا جہانگیر شاہ ان کے روبرو کھڑا تھا۔ وہ آنکھیں جو بے یقینی سے سمائے اسے دیکھ رہی تھی۔ آیا یہ کوئی حسین خواب ہے یا حقیقت پہ مبنی کوئی حسین پل؟ وہ اسی صورتحال پہ حیران اور ششدر رہ گئی۔ جہانگیر شاہ نے مسکراتے ہوئے ان کو اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا، جو ہونکوں کی مانند منہ کھولے انہیں تک رہی تھی۔ مہر ماں اس کا کندھا پاتے ہی صدیوں سے اکٹھا کیا ہوا غبار ایک پل میں ہی سیلاب کے مانند بہا گئی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ جہانگیر شاہ کی حالت بھی ان سے کم نہیں تھی۔ سامنے دم بخود کھڑی پنیا اس صورتحال کی گتھی کو سلجھانے میں لگی ہوئی تھی، لیکن وہ اسے چاہ کے بھی سلجھانے میں نہیں پا رہی تھی۔ آیا یہ شخص اس کی ماں کو کیسے جانتا ہے؟ آخر وہ اس کے گلے لگے اسے کیوں رو رہی ہے؟ وہ اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ وہ بدتمیز شخص اس کی ماں کا کوئی اپنا ہی ہے، لہٰذا وہ اپنا سر جھٹک کے اس کی جانب بڑھی تھی۔ بہت سے سوالات اس کے نازک دماغ میں امڑ آئے تھے، جس کا جواب صرف مہر ماں بیگم کے پاس ہی تھا۔ ہم نے انجیکشن نہیں لگوانا؟ وہ ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی جو اب سیرنج بھرنے میں مصروف تھا۔ پلیز ہادی! وہ ملتجئ نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی چیخی تھی۔ زرمینے ایسے تمہارا زخم کیسے منجمد ہوگا؟ ہادی اسے پچکارتے ہوئے بولا، جبکہ زرمینے نے ڈرتے ہوئے اپنے دونوں بازو پشت کے ساتھ لگا لیے تھے۔ ہادی کو ایسے کرتے ہوئے کسی معصوم بچے کی مانند لگی تھی۔ ہم کہہ رہے ہم نے انجیکشن نہیں لگوانا، ہم اب بالکل ٹھیک ہے، جو وہ برے طریقے سے انجیکشن کا خوف کھائے ہوئے تھی۔ ہادی بیٹا رہنے دو، میرا تو دل ہول رہا ہے بچی کی حالت دیکھ کر۔ ثریا بیگم زرمینے کو ساتھ لگائے بولی تھی، نہیں آپ چھوڑیں، میں لگواتا ہوں، میڈیسن سے فی الوقت تو آرام آ جائے گا، لیکن زخم نہیں بھرے گا، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا پنیا کے بازو اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ چھوڑو! عین اسی لمحے ڈاکٹر نے اس کے انجیکشن لگایا تھا۔ جیسے ہی سوئی کی چبھن اس نے اپنے بازو میں محسوس کی تھی، وہ خوف سے چیختے ہوئے ہادی کے کشادہ سینے میں سر دیے اس کے شرٹ کی شدت سے اپنی کانپتی ہوئی مٹھی میں بھیج گئی تھی۔ زرمینے کے اتنے قریب آنے پہ ہادی سٹپٹا گیا تھا، اس کے ہوش فنا ہونے کو ہوئے تھے۔ اس نے فی الوقت اپنے اندر اٹھے ہوئے جذبات کو قابو کیے اس پاگل لڑکی کو جھٹکے سے اپنے سے دور کیا تھا۔ مام اپنی کانچ کی گڑیا کو سنبھالے، کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے۔ ہادی کے تن سے بھرپور نظریں اس کے سرخ چہرے پہ مبذول تھیں اور ہم کلام وہ ثریا سے تھا۔ وہ اپنی حالت پہ اس قدر شرمندہ ہوئی تھی کہ بے ساختہ اس کی نظریں اٹھی تھیں اور ہادی کی نظروں سے جا ٹکرائی، جس کی نظریں بھرپور شوخی لیے ہوئے تھے۔ وہ شرم سے فوراً اپنا سر جھکا گئی تھی۔ تبھی ہادی شاہ کی جانب ایک جلا دینے والی مسکراہٹ اچھالے ڈاکٹر کو چھوڑنے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زرمینے غصے سے اس کی پشت کو گھور کے رہ گئی تھی، جو اب کمرے سے جا چکا تھا۔ بدتمیز! وہ زیر لب بڑبڑائی۔ مہر ماں بیگم نے اپنے آنسو پوچھے جہانگیر شاہ سے الگ ہوتے ہوئے اس سے شاہ ہاؤس کے مکینوں کا حال دریافت کیا۔ بیٹا گھر میں سب کیسے ہیں؟ وہ روندی ہوئی آواز میں بولی، بالکل ٹھیک ہے، آپ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ وہ ان کے پاس بیٹھا ہوا بولا، بس کچھ غلطیاں انسان کو لے ڈوبتی ہیں۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی، نہیں پھوپھو، آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، بس کاتب تقدیر کو جو منظور تھا وہی ہونا تھا۔ آپ خود کو بار بار شرمندگی میں مت مبتلا کریں۔ وہ مہر ماں کو دیکھتا ہوا بولا، جن کے چہرے پہ صدیوں کی تھکن واضح طور پہ آیا تھی، بیٹا اچھا وقت میری غلطیوں کی بنا پر مجھ سے روٹھ سا گیا ہے، اب تو تن تنہا چلتے ہوئے پیروں میں چھالے بھی پڑ چکے ہیں۔ مایوسی ان کے لہجے سے ٹپک رہی تھی۔ جہانگیر شاہ نے ان کے جھریوں والے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کے انہیں حوصلہ دیا تھا، پھوپھو اچھا وقت نہیں رہا تو برا وقت بھی نہیں رہے گا، انشاءاللہ جلد ہی خوشیاں دوبارہ سے آپ کے دروازے پہ دستک دیں گی، بس اچھے وقت کا انتظار کریں، البتہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، وہ جب نوازنے پہ آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر نوازتا ہے۔ وہ ان کو دلاسا دیتے ہوئے بولا۔ وہ اپنے اس خوبرو سے نوجوان بھتیجے کو دیکھتی ہی رہ گئی تھی، جس کے منہ سے گویا لفظ نہیں جیسے پھول ٹپک رہے تھے، جس کی مشک ارد گرد پھیل چکی تھی۔ ہاں بیٹا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کبھی کبھی انسان بے صبرا ہوا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اور گویا اچھے وقت کا انتظار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔
لیکن پھر بھی اپنے بندوں پہ رحمت کی بارش برساتے رکھتا ہے۔ تبھی ان دونوں کے درمیان خاموشی کا لمحہ آن پڑا۔ پھپھو، جہانگیر اس خاموشی کو توڑتے ہوئے بولا، یہاں کون ایڈمٹ ہے؟ وہ ان کی جانب تکتے ہوئے حیرانی سے بولا، ہاں، میرا شوہر اسفند میر۔ مہرماں پھیکی مسکراہٹ سے ہنسی، کیا ہوا انہیں؟ وہ چونکا، ہارٹ پیشنٹ ہے، ڈاکٹر کا کہنا ہے وہ بہت ویک ہے، بمشکل ہی آپریشن سہ پائیں گے، سرجری کے وقت ان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ وہ بمشکل اپنے آنسوؤں پر بند باندھتے ہوئے بولے۔ جہانگیر شاہ کی حالت اپنی جان سے پیاری پھپھو کو اتنے دکھوں میں گھرے دیکھ کر فنا سی ہو گئی تھی۔ پنیا ان دونوں کے قریب آئی تھی، جس کے چہرے کی رگیں جہانگیر شاہ کو دیکھ کر غصے سے تن گئی تھی۔ پنیا بیٹا، یہ تمہارے ماموں کا بیٹا جہانگیر شاہ ہے، وہ پرجوش انداز میں بولی تھی۔ وہ یہ سن کر حیران و ششدر رہ گئی۔ اس نے نہ چاہ کے بھی اپنی ماں کی خاطر اس بدتمیزی پہ سلامی بھیجی۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ وہ منہ کو ٹیڑھا کیے بولی، بالکل ٹھیک۔ وہ بغیر اس کے چہرے کو تکتے ہوئے بولا، جہاں ہلکی سی بھی شناسائی کی رمق نہ تھی۔ اسی لمحے لیڈی ڈاکٹر ان کے قریب آئی۔ مس مہرماں کون ہے؟ جی بتائیں۔ مہرماں بے چینی سے ڈاکٹر کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو اندر پیشنٹ بلا رہے، صرف آپ جائیے گا۔ مس، آپ ادھر ہی بیٹھ جائیے، پیشنٹ کے گرد بھیڑ نہیں ڈالنی، لیڈی ڈاکٹر پنیا کو تنبیہ کرتے ہوئے بولی، جو سریے سے مہرماں کے پیچھے لپکی تھی۔ وہ ان کاغذات پر سائن کر دے، اور پنیا کی طرف کچھ کاغذات بڑھاتے ہوئے بولی۔ پنیا ایک لمحے کے لیے ان کاغذات کو دیکھ کے کانپ سی گئی تھی، جس پہ انگریزی زبان میں واضح طور پہ لکھا گیا تھا کہ پیشنٹ اگر مر جاتا ہے تو ہسپتال کی انتظامیہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ جہانگیر شاہ نے پنیا کی طرف دیکھا، جو آنکھیں پھاڑے کاغذات کو دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے جہانگیر شاہ نے پنیا سے کاغذات پکڑے اور اس پر سائن کیے ڈاکٹر کی جانب بڑھا دیے۔ تھینک یو سر، آپ کاؤنٹر پہ ہسپتال کی فارمیلٹیز نبھا دیں، وہ پیشانہ وارانہ لہجے میں کہے آگے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ڈیوز بتاؤ کیا ہے، میں ہی پے کر دیتا ہوں۔ وہ سنجیدہ لہجے میں پنیا کی طرف پلٹا، مسٹر جہانگیر شاہ، تمہارا بہت بہت شکریہ، اتنی ہمدردیاں مت جتاؤ، مجھے ہضم نہیں ہوں گی، اور دوسری بات، مجھے تمہارا کسی بھی قسم کا کوئی احسان نہیں چاہیے، اس احسان کو اپنے پاس سنبھال کے رکھو، کسی غریب کے کام آ جائے گا۔ وہ نحوست سے کہتی ہوئی کاؤنٹر کی جانب بڑھ گئی۔ آخر تم نے تمیز ادار پہ دے رکھی ہے، یا پیدا ہوتے ہی تمیز کی بیماری تم میں ناپید ہو چکی تھی؟ وہ اس کے مقابل آتا غصے سے گڑگڑایا تھا، اور اس کو گھورے کاؤنٹر پر ڈیوز کی ادائیگی کیے، اس کو مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے آپریشن تھیٹر کی راہ لی۔ وہ اس لڑکی کے منہ لگ کر ہرگز اپنا منہ گندا نہیں کرنا چاہتا تھا، جو تمیز نامی چیز سے واقف ہی نہیں تھی۔ خود کو پتہ نہیں کہ اس دیش کا رئیس زیادہ سمجھتا ہے، ایٹیٹیوڈ تو گویا مجھے ایسے دکھا رہا ہے جیسے میں اس کی سیکرٹری ہوتی ہوں، جاہل انسان۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اس کے پیچھے ہی لپک گئی۔ مہرماں بیگم ان کے وجود کو مشین میں جکڑے دیکھے کانپ اٹھی تھی۔ ان کے چہرے پہ سانس لینے کے لیے ماسک لگا ہوا تھا، تکلیف ان کے چہرے سے واضح طور پہ آیا تھی۔ وہ ان کی محبت اسود میر ہی تھی، جو یا مردہ بیڈ پر دراز تھے۔ وہ انہیں دیکھے تکلیف سے دوچار ہو گئی تھی، اور آہستگی سے اپنے بوجھل قدم اٹھا ان کی جانب بڑھی تھی۔ جو ان کی خوشبو کو پہچانے مسکرا اٹھے۔ وہ ان کو مسکراتا ہوا دیکھ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ تھم سی گئی تھی۔ انہیں یقین نہیں آیا تھا یہ وہ ان کا میر ہی ہے، جس کا چہرہ گویا ہلدی کی مانند زرد پڑا ہوا تھا۔ وہ شادابی جوان جو ان کا خاصہ ہوا کرتی تھی، اس شادابی کی ہلکی سی بھی رمق ان کے چہرے پہ اب کہیں بھی نہ تھی۔ مہرماں کے اشک ان کی حالت دیکھے روانی سے بہہ رہے تھے۔ اسفند! مہرماں نے ہچکیوں کی زد میں آتے ہوئے انہیں پکارا تھا، گویا ان کی آواز سے اسفند میر کا دل رک سا گیا تھا۔ موت ان کے پاس کھڑی تھی، وہ اس دنیا سے نہیں جانا چاہتے تھے۔ ان کا دل مہرماں کو دیکھے بے ایمان سا ہو گیا تھا، لیکن سر پہ کھڑی موت کو بھلے کون بھگا سکتا تھا؟ ان کی آنکھ سے ایک آنسو بہتا ہوا پاس پڑے مہرماں کے ہاتھ پہ جا گرا تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ اسفند میر نے اپنے لرزتے ہوئے ہونٹوں کو بمشکل ہلایا تھا، جو گویا ایک دوسرے میں پیوست ہوئے پڑے تھے۔ آنسو ہنوز آنکھوں سے جاری تھے۔ ان کی کانپتی ہوئی آواز نے مہرماں کا سانس کھینچ لیا تھا۔ ان کے الفاظ نے گویا ان کے دل پہ خنجر سا چلا دیا۔ نہیں نہیں، تم معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ گویا خوف سے ان کی آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ نہیں مہرماں، میں تمہارا گنہگار ہوں، میں نے تمہارے ساتھ جو سلوک روا رکھا، مجھے بخوبی اس کی سزا مل رہی ہے۔ مجھے موت کا بلاوا آ چکا ہے، جو کسی بدروح کی طرح میرے سر پہ منڈلا رہا ہے۔
میرے بعد میری بیٹی کا دھیان رکھنا، ہو سکے تو مجھے معاف کر کے میری روح کو آزاد کر دینا۔ ان کا سانس بری طرح اکھڑا رہا تھا۔ نہیں نہیں اسود میر، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ ان کے سینے پہ سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تم جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں گے، ڈاکٹر تمہاری سرجری کریں گے۔ وہ پاگلوں کی طرح انہیں دلاسا دیتے ہوئے بولی۔ وہ مہرماں کے پاگل پن پہ کھوکھلی ہنسی ہنسے تھے۔ آخری بار ان کے چہرے کو وارفتگی سے اپنی نظروں میں سموئے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند گئے تھے۔ ان کی چلتی ہوئی سانسیں ایک لمحے میں رک سی گئی تھیں۔ موت نے بے دردی سے ان کے جسم سے روح کو کھینچ لیا تھا۔ تبھی مشین کے الارم نے پورے کمرے میں اپنی ہلچل مچا دی تھی۔ وہ ہنکوں کی مانند کبھی اسود میر کو دیکھتی تو کبھی مشین میں بجنے والے الارم پہ غور کرتی۔ عین اسی لمحے ڈاکٹر کی ٹیم سریعت سے اندر داخل ہوئی تھی۔ پیشنٹ مر چکا ہے، گویا کوئی آواز تھی یا کوئی دھماکہ۔ وہ تیزی سے اپنے ہوش و حواس کھوئے ان پر جھکی تھی۔ اسود میر، وہ حلق کے بل چیخی تھی لیکن کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ ہنوز خاموشی کا راز تھا۔ میڈم پلیز آپ باہر جائیے، لیڈی ڈاکٹر پیشہ ورانہ بے تاثر لب و لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ مہرماں تھک ہار کر سسکیوں کو قابو میں کیے اپنے پاؤں کو گھسیٹے بمشکل باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آج ان کی محبت کا سفر تمام ہو چکا تھا۔ ان کے باہر آتے ہی پنی اور جہانگیر بجلی کی سی تیزی سے مہرماں کے روبرو آئے تھے۔ ماما بابا ٹھیک ہے، وہ بے چینی سے بولی تھی، لیکن وہ مقابل ہنوز خاموشی تھی۔ وہ ان کے بال بکھرے پڑے تھے، ان کا کسی لٹے ہوئے جواری کے مانند لگ رہا تھا جو شت میں اپنا سب کچھ ہار آیا تھا۔ ماما آخر آپ کیوں نہیں بول رہی؟ تبھی ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ گلے میں لٹکائے ان کی طرف بڑھا۔ سوری مسٹر جہانگیر شاہ، ہی از نو مور۔ سوری مسٹر جہانگیر شاہ، ہی از نو مور۔ وہ چار الفاظ اس کا سینہ چھلنی کر گئے تھے۔ اس کا دماغ میں صرف ایک لفظ گونج رہا تھا، ہی از نو مور، نو مور، نو مور۔ نہیں نہیں نہیں، اس کا دماغ معاف ہوا تھا۔ میرے بابا ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے ڈاکٹر کی جانب بڑھی تھی، لیکن جہانگیر شاہ سریعت سے اسے قابو کر چکا تھا۔ پلیز پرنیا، سمجھنے کی کوشش کرو، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے چیخا تھا، نہیں، وہ نہیں مر سکتے، وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تم نہیں جانتے میرے بابا مجھ سے کتنا پیار کرتے تھے۔ میں چلتی تھی نا، اگر میرے پیر کے نیچے کوئی کانٹا بھی آ جاتا تھا وہ اپنے ہاتھ رکھ دیتے تھے، تو پھر وہ مجھے اتنی بڑی تکلیف دینے کا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ پرنیا ہچکیوں کے زد میں آتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ کے چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں قیامت جیسا سماعت تھا۔ پرنیا کے حلق سے فلک شگاف چیخیں پورے کوریڈور میں گونج رہی تھی، جو اس کے سینے سے لگے بچوں کی مانند آواز میں بلک رہی تھی۔ جہانگیر شاہ میں اتنی ساکت و صامت نہیں رہی تھی کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے دلاسا ہی دے دے۔ اس کی سوچ مفلوج ہو کر رہ گئی تھی، آیا وہ ان دونوں کو کیسے سنبھالے؟ مہرماں بیگم پتھر ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ ان کا جسم یخ بستہ آ کے گویا ایک نقطے پہ مبذول ہو گئی تھی۔ بہرحال ان دونوں کی حالت دیکھ کر جہانگیر شاہ کا دل دکھ سے پھٹ پڑا تھا۔ ہائی، ہاؤ آر یو بیوٹیفل لیڈیز؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہادی ثریا بیگم اور آسیہ بیگم کے پاس بیٹھتا ہوا بولا، جو رمضان کے لیے کچھ چیزیں بنا کر فریز کر رہی تھی۔ رمضان کی تیاریاں چل رہی ہیں، آسیہ بیگم سل پر مرچیں پیستے ہوئے بولی۔ چاچی، یہ زرمینے کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ وہ حیرانی سے ارد گرد دیکھتے ہوئے بولا۔ اپنے روم میں ہوں گی، وہ مصروف انداز میں بولی۔ خیر ہے، تمہیں آج اس کی یاد کیوں ستانے لگی؟ ثریا بیگم جلتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ نہیں تو ویسے ہی پوچھا ہے، خیر سے اب اس کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ آسیہ بیگم کی جانب دیکھتا ہوا مدھم آواز میں بولا، گویا کہیں پھر نہ ثریا بیگم سن لے۔ پہلے سے کچھ بہتر ہے۔ پتہ نہیں اس لڑکی کی آنکھیں کدھر ہوتی ہیں، مجال ہے جو زمین پر دیکھ کر چل پڑے۔ اتنی گہری چوٹ آئی ہے، میرا تو دل ہی کانپ اٹھا تھا۔ ثریا بیگم تعصب سے اپنا سر ہلا کر رہ گئی۔ آسیہ، سکینہ کو صدقہ دے دینا، یاد سے کل بھی تم بھول گئی تھی۔ وہ آسیہ کو دیکھتے ہوئے بولی، جو ہادی کو کھانا دینے میں مصروف تھی۔ جی آپا، وہ اس بات میں سر ہلائے کچن کا رخ کر گئی۔ کیا وہ اتنی زور سے گری تھی؟ ہادی کو برے طریقے سے شرمندگی نے گھیر لیا تھا۔ اس کا ہرگز اسے نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تبھی وہ اپنا کھانا ختم کیے زرمینے کے کمرے کا رخ کر گیا۔ ہادی دروازے پر دستک دیے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اچانک اس کی نظر زرمینے کی جانب اٹھی، جو بیڈ سے ٹیک لگائے اسے بری طرح گھورنے میں مصروف تھی۔ ہادی، خیر منا، اب یہ جنگلی بلی تمہیں نہیں چھوڑنے والی، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ تم میرے روم میں کیا کرنے آئے ہو؟ زرمینے حلق کے بل چیخی۔ کیا ابھی بھی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ اگر رہ گئی ہے تو ابھی ہمیں
इस खिड़की से धक्का दे दो, ना रहेगा बाज ना बजेंगी बांसुरी। हाँ मिस्टर शाह, सच तो ये है कि तुम्हें हमें तकलीफ देने में ना बहुत मज़ा आता है। अब इसे मज़ा को खूब इंजॉय करो। वो गुस्से की शिद्दत से फटी थी। देखो ज़रमीनी, तुम खुद गिरी थी, मैंने तुम्हें नहीं गिराया। वो उसके करीब बेड पर बैठते हुए मासूमियत से बोल, ओहो क्या बात है मिस्टर शाह, अब तुम ये इल्ज़ाम भी हमारे सब थोप रहे हो। तुम भूल रहे हो पानी भी शायद तुमने इसलिए गिराया था कि हमारा पैर फिसलता और हम ज़मीन बोझ होते, और जबकि तुम मज़े से खड़े सिचुएशन पे खूब खिलखिलाकर हंसते, और तुमने ऐसा ही किया। लिहाजा तुम्हारा कोई भी ऐसा दांत नहीं था जो तुम हमारा तमाशा देखने के लिए बाहर ना निकला हो। वो इस पे तंज करते तल्खी से बोली थी, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई रिस्क नहीं ले सकता। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो उसकी आंखों में देखता हुआ बेचारगी से बोला था, पर मुकाबिल की आंखें सर्द मेहरी से भर पड़ी हुई थी। व्हाट अंडरस्टैंड? हम इतने दिनों से बेड पर पड़े तकलीफ से तड़प रहे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम उस दिन किचन में ना आते तो हम ना गिरते। अब तुम देखना हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। वो धमकी आमेज लहजे में बोली, मेरे ही दिमाग की मत मारी थी जो मैं तुम्हारी हमदर्दी में किसी डोर की मानिंद खींचा ही चला आया। वो उसके घुरते हुए बोला, जो बेड से उठने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तो ना आते, हम कौन सा तुम्हारी याद में जोगी बने बैठे थे। वो दर्द से कराते हुए बोली। वो उसकी बात को नज़रअंदाज किए से सहारा देने के लिए उठा था। आओ मैं छोड़ देता हूँ, वो नरमी से बोले। उसकी तरफ बढ़ा। हमें हाथ मत लगाना, वो सख्ती से तंबिया करते हुए बोली। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें हाथ लगाने का, जो मर्जी करती फिरो, मेरी तरफ से कुछ खा कर मर जाओ। वो नहुअत से उसे ढीठ लड़की की तरफ देखते हुए बोला, जो लड़खड़ाते हुए बाथरूम की जानिब बढ़ रही थी। जाहिल औरत, वो क्रोफर से बोला था। जैसे ही ये लफ्ज़ ज़रमीने के कान में पड़े थे, गोया वो तप ही तो गई। अभी के अभी मेरे कमरे से गेट आउट हो जाओ। वो जैसे ही आगे बढ़ी थी, अचानक उसका पैर पूरी तरीके से सेंटर पीस से में अटका था। इससे पहले कि वो औंधे मुंह नीचे ज़मीन पे गिरती, गोया हादी शाह ने एक ही जस्ट लगाए सरैये से उसे अपनी बाहों में किसी कांच की गुड़िया की मानिंद संभाल लिया था। वो शौकी से भरपूर निगाह उस पर टिकाए हुए था, जो खौफ से अपनी आंखें बंद किए उसकी बाहों में झूल रही थी। जैसे ही उसको यकीन हुआ कि वो आया, वो बच चुकी है, उसने झटके से अपनी हसीन आंखों की झालर को वार किया था। हादी शाह ने दिलचस्पी से इसकी इस हसीन अदा को देखा था। ज़रमीने ने जैसे ही उसको अपने ऊपर झुके हुए पाया, गोया उसकी रगों पे में आग सी दौड़ गई थी, जिसके अनाबी घुनी मूंछों तले शौक हंसी हंस रहे थे। वो झटके से उससे दूर हुई। लेट मी टेल यू फॉर वन लास्ट टाइम मिस्टर मेंटर, डोंट टच मी अगेन। और ये अपनी छिछोरी नज़रें मेरे ऊपर से हटाओ। वो उसे खाली नज़रों से घूरते हुए नहुअत से बोली, मिस ज़रमीने, तुम्हारा दिमाग ना पागल हो गया है, जिसकी सुई सिर्फ एक लफ्ज़ पे ही टिकी हुई है। यू डोंट टच मी, यू डोंट टच मी। वो मुंह को टेढ़ा किए उसकी नकल उतारते हुए बोला, लिहाजा मुझे शौक भी नहीं तुम जैसे चुड़ैल को टच करने का। सो इतना सुहाना ख्याल अपने दिल से निकाल दो। और हाँ, जहाँ तक उन छिछोरी नज़रों की बात है, मैं इन नज़रों से जैसे मर्जी देखूँ, जिस तरफ मर्जी देखूँ, ये मेरी नज़रें, तुम्हारी नहीं। उसे झटके से छोड़ते हुए बाहर की जानिब लगा, जबकि उसने दरवाज़ा इतने धमाके से बंद किया था कि कमरे की चारों दीवारी भी लर्ज़ उठी थी। बदतमीज़ जाहिल इंसान, इसे कभी भी तमीज़ नहीं आने वाली। वो तासुफ से सोच कर रह गई। वक्त खासा मुश्किल था, पर गुजर गया था। असफन मीर की तदफीन का काम मुकम्मल हो गया था। सब मेहमान भी अपने घरों को लौट चुके थे। घर की चार दीवारी को सन्नाटा ने अपनी लपेट में ले लिया था। शहरोज शाह और रियान शाह को जहांगीर शाह ने फ़ोन कर दिया था। वो अपनी बहन की गम में निडाल हुए असफन हाउस पहुंच चुके थे, जबकि मेहरमा को देखकर उनको ऐसा महसूस हो रहा था गोया इनकी जिस्म की छड़ियों से काटा जा रहा है। वो दोनों भाई अपनी बहन की उजड़ी हुई हालत देख के दर्द से फट पड़े थे। मेहरमा उनको देखते ही उनसे लग कर अपने कब से रुके हुए आंसू की शिद्दत से बहाने लगी थी। पास खड़े रेहान साहब भी अपने आंसू पर ज़ब्त नहीं कर पाए और बेआवाज़ रो दिए थे। इन तीनों के मिलन पे कायनात की हर चीज़ मुस्कुरा रही थी। उन्होंने जिस रिश्तों को खोया था, आज उन्हें वो बखूबी मिल चुके थे, लेकिन उनकी मोहब्बत उनसे बिछड़े मनो मट्टी तले जा सोई थी। एक वक्त था जब उनको अपनी मोहब्बत मिली थी और उनके भाइयों का रिश्ता उनसे छूट गया था, लेकिन आज उलट था। उनके भाई उनके रूबरू थे, पर उनके मिजाजी खुदा उनको छोड़कर जा चुके थे। जिंदगी गोया उनके लिए पानी का बुलबुला मानिंद साबित हुई थी, जो पल में बदल कर रह गई थी।
ان کی زندگی میں بہت بڑا طوفان آیا ہوا تھا جو انہیں ابھی اپنے ساتھ بہا کر لے گیا تھا۔ وہ ساری زندگی جی تو سکیں گی، پر ایک بے چین روح کی مانند، جس روح کو گویا جسم کی قید میں ایک پل بھی چین نہ ہو، جو اپنی رہائی کے دن سسکتے ہوئے پوری ضد پوری کرنے میں لگ جاتی ہے۔ آخر وہ کس دن اس قید سے رہا ہوئے اپنی محبت سے جا ملے، بس گویا بے چینی ہی بے چینی تھی۔ کیا تم ڈرائنگ روم میں نہیں جاؤ گی؟ جہانگیر شاہ اس کے قریب آتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تھا، جو کچن میں آدھے ادھورے پڑے برتن دھونے میں مصروف تھی۔ نہیں، پرنیا نے استفسار سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیوں؟ وہ اس کے جواب پر چونکا۔ میری ماں نے آدھی سے بھی زیادہ زندگی تم لوگوں کی یاد میں گزار دی۔ دن رات وہ اپنے بھائیوں کو یاد کرتے ہوئے بے آواز روتی تھی، جبکہ وہ اپنی ہچکیاں کو منہ پہ ہاتھ رکھ کے بمشکل روک پاتی تھی۔ آیا کہ ان کی ہچکیاں کہیں ہمارے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ بہت تکلیف ہوتی تھی جب میں اپنی ماں کو یوں تڑپتا ہوا دیکھتی تھی، اور میرا دل چاہتا تھا تم لوگوں کو شوٹ کر دوں۔ وہ نحوست سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ مس پرنیا، میں ان کے دکھ کو سمجھتا ہوں۔ جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ گزرے ہوئے وقت کو یاد کرنا حماقت جیسا کام ہے، کیونکہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے، سو ہمیں صبر اور درگزر پہ ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ اس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اور دوسری بات، میں آپ کو فورس نہیں کروں گا۔ جو آپ کے دل میں آتا ہے آپ وہ کریں۔ بہرحال آپ کی طبیعت میں خوش مزاجی نہیں، میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا، اپنے لہجے اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کریں۔ وہ بے تاثیر لب و لہجے میں کہتا، یہ جا وہ جا۔ وہ پیچھے ہکا بکا کھڑی اس کے کہے ایک ایک لفظ پہ غور کر رہی تھی، جو اس کے منہ پہ کسی تھپڑ کی طرح آ لگے تھے۔ بیٹا، پرنیا نہیں آئی؟ مہامہر بیگم جہانگیر شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانی سے بولی، جو ریحان صاحب کے ساتھ جا بیٹھا تھا۔ دراصل وہ مجھے باہر کہیں دکھائی نہیں دی۔ جہانگیر شاہ نے پرنیا کی بے تکی سی باتیں بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا اور گویا انجان بن کے رہ گیا۔ میں بلا کر لاتی ہوں۔ مہرماں جھنجھلاتی ہوئی باہر کی جانب بڑھی۔ پرنیا بیٹا، وہ اس کی آواز دیتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئی، جو صوفے پہ بیٹھی کسی سوچ کی گہرائی میں ڈوبی پڑی ہوئی تھی۔ پرنیا، مہرماں بیگم اسے پکارتی ہوئی اس کے پاس جا بیٹھی۔ وہ چونکی۔ جی ماما، ڈرائنگ روم میں کب سے گیسٹ آئے ہوئے ہیں؟ نہ تو تم ریفریشمنٹ کا سامان لائی، نہ ہی تم انہیں ملنے آئی ہو۔ وہ کب سے ویٹ کر رہے ہیں۔ میں بائی سے کہہ آئی ہوں، فرائی کرنے والے کچھ کباب رہ گئے تھے، بس وہ تھوڑی دیر میں سرو کر دیتی ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا لانے کے لیے، نہ کہ بالی کو۔ وہ رکھائی سے بولی۔ سوری، میں نہیں جا سکتی۔ وہ دو ٹک لہجے میں بولی۔ کیا تم بھی میرے ماضی کی غلطیاں دوبارہ اسے دہرانا چاہتی ہو، جبکہ میں نے تم پہ اپنے ماضی کی پرچائیاں بھی نہیں پڑنے دی، کیونکہ یہ مجھے ہر سو گوارا نہیں کہ میرے بھائی آج پھر مجھ پہ میری تربیت پر انگلی اٹھائے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ ان کے سامنے میری تذلیل ہو؟ وہ اسے خالی نظروں سے گھورتے ہوئے بولی۔ ماما، میں ایسا نہیں چاہتی، لیکن میرا دل ان کو ملنے پہ آمادہ نہیں۔ میں جب جب گزرا ہوا وقت یاد کرتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے ان دھوکے بازوں کو میں اپنے گھر کی دہلیز پہ قدم بھی نہ رکھنے دوں۔ ان کے لہجے میں غصے کی آمیزش تھی۔ دیکھو بیٹا، وہ گزرا ہوا وقت تھا، اسے کسی بھیانک خواب کی مانند بھول جاؤ۔ کل میں رہتے ہوئے حال کو برباد مت کرو، اس سے تم اپنے آپ کو ہی تکلیف پہنچاؤ گی، دوسروں کا کچھ بھی نہیں جائے گا۔ اور میرے پاس جو رشتے بچے انہیں دوبارہ اسے کھونے کی ہمت نہیں رہتی، لہٰذا یہی رشتے تمہارے لیے قابل احترام ہے، تم پہ ان کا احترام بھی واجب ہے۔ آئندہ ایسا مت بولنا جس سے میری دل آزاری ہو۔ مہرماں اسے بچوں کے سے انداز میں سمجھاتے ہوئے بولی۔ چلو اٹھو، شاباش، جلد ہی ڈرائنگ روم میں آ جاؤ۔ جی، اس نے مدھم آواز میں کہتے سر اس بات میں ہلا دیا۔ مہرباں بیگم اس کے جواب پاتی خوشی سے نہال ہوئے باہر کا رخ کر گئی۔ پرنیا کو مہرماں کے چہرے سے چھلکتی ہوئی خوشی نے سرشار کر دیا تھا۔ وہ ان کی بات کو جھٹلا کے ان کی تکلیف سے دوچار نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا اگر ان کے لیے یہی خوشی اہمیت رکھتی ہے تو میں ضرور پرانی باتوں کو بھول کر حال میں اپنے قدم جمانا چاہوں گی۔ وہ اپنے بے ساختہ امڑنے والے آنسو کو پیتے ہوئے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، جہاں سب لوگ ریفریشمنٹ کا سامان سے لطف اندوز ہو رہے تھے، ریحان اور شہروز صاحب چائے پی رہے تھے، مہرماں انہیں کچھ اسنیکس سرو کرنے میں لگی ہوئی تھی، جبکہ جہانگیر شاہ بے تاثیر لب و لہجہ اپنائے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے فون پہ مصروف تھا۔ اس کے نقوش میں زمانے بھر کی سنجیدگی اور روحانیت ٹپک رہی تھی۔ عین اسی لمحے ان دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ پرنیا کی مقناطیسی آنکھوں نے جہانگیر شاہ کے گرد ایک جال سا بن دیا تھا۔
وہ چاہ کے بھی ان دو غصے سے بھری آنکھوں سے اپنی نظریں نہ اٹھا پایا جو اسے اب کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ تبھی جہانگیر شاہ کے ہونٹوں کو میٹھی سی مسکراہٹ نے اپنے گھیرے میں لیا اور وہ مسکراتے ہوئے اپنی گردن جھکا گیا تھا، جبکہ جہانگیر شاہ کے گال پہ پڑنے والے ڈمپل پرنیا اسفند میر کی نگاہوں سے چھپ نہ سکے۔ کیا کسی بدتمیز کی مسکراہٹ اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے؟ وہ اپنے آپ سے سوال کیے زیر لب بڑبڑائی، جبکہ مہربا بیگم اسے گھورے جا رہی تھی جو منہ میں کچھ بڑبڑانے میں مصروف تھی۔ عین پرنیا کی نظر ان پر پڑی جو نظروں ہی نظروں میں اسے سلام کرنے کا بول رہی تھی۔ السلام علیکم مامو جان۔ وہ ان کی نظروں کا مفہوم سمجھے جھٹ سے سلام کیے پاس پڑے صوفے پہ جا بیٹھی۔ وہ پرنیا کو دیکھ کے چونک اٹھے تھے جو ہو بہو مہرماں کی پرچھائی تھی۔ اس کی جیسی ہی دمکتی ہوئی رنگت، اس کے جیسا مضبوط قد کاٹ اور تیکھے نقوش بھی گویا انہی کی ہی چرائے گئے تھے۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ آپا پرنیا بالکل آپ پہ اور مجھ پہ گئی ہے، ریحان صاحب مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ ریحان بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جب یہ پیدا ہوئی تھی تو ہو بہو تمہاری ہی کاپی تھی، اور ہاں عادتیں بھی بالکل تم پہ ہی ہے۔ وہ برتن سمیٹتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں حقیقت میں آپا شکل سے بھی گویا میری جیسے ہی سڑیل ہی لگتی ہے۔ ریحان صاحب کا جاندار قہقہہ 400 بکھرا تھا۔ اچھا چلو اچھی بات، خوب جمیں گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ شہروز صاحب ہنستے ہوئے بولے۔ پرنیا ان کی باتوں پہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اس کو اپنے دونوں ماموں بہت ہی اچھے لگے تھے جو کہ انتہائی نفیس طبیعت کے مالک تھے۔ ہاں میں پتہ نہیں ان کے بارے میں کیسی غلط قیاس آرائیاں کرتی پھر رہی تھی۔ تف ہے مجھ پہ۔ وہ خود کو کوستے ہوئے شہروز اور ریحان صاحب سے باتوں میں مگن ہو گئی تھی، جبکہ سامنے بیٹھا جہانگیر شاہ جو موبائل سے نظریں ہٹائے وقفے وقفے سے اپنی بے لگام نظروں کو پرنیا پہ دوڑا لیتا تھا، جو اس کی نظروں سے انجان بنی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ جہانگیر شاہ جس نے اپنی 30 سالہ زندگی میں کبھی صنف نازک کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا تھا، آج وہ پرنیا اسفند میر کو دیکھنے کی حسین جسارت کر گیا تھا، گویا اس کے مردہ دل میں کی زمین پر محبت کی کوپل پھوٹ پڑی تھی۔ موسم طوفان باد و بارہ کے اشاروں پر ناچ رہا تھا، گویا ہر طرف طوفانی بارش اپنے جوہر دکھانے میں مگن تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے ہچکولے بارش کی خوش ساتھ انتہائی دلسوز لگ رہے تھے۔